السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت ایمان کے ساتھ رکھیں۔ ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت سے جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں قرآن حکیم کی جو ہے عظمت، بڑائی، اس کا اثر اور ان سب چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیسی تاثیر ہے، اس کی بڑائی اور عظمت کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہمارے دلوں پر کیسا اثر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو نرم فرمائیں تاکہ جو ہے یہ قرآن حکیم ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ تو چلیں اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم نے آخری کلاس میں سورہ 3 شروع کی تھی اور اس کی ہم نے 3 آیتیں مکمل کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 4 کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس لقد۔ ل جو ہے آسان حرف ہے الحمدللہ، اس پر صرف ہے زبر یعنی فتحہ، تو آواز کو چھوٹا رکھیں گے ل۔ پھر ہے آگے قو۔ قو قوف کو نکالتے ہیں ہم، جو ہماری زبان کا تقریباً آخر کا حصہ، اس کو ہم اوپر چھت سے لگاتے ہیں اور پھر وہاں سے ذرا زور بھی لگاتے ہیں، اس سے اس کی آواز جو ہے وہ مضبوط جیسی بنتی ہے۔ قو قو۔ اور آگے ہے دال۔ دال پر ہے جزم۔ جب اس طرح سے جزم ہو تو پھر ہم اس پر جو ہے وہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ دال پر اگر جزم ہو کس طرح سے؟ قود۔ قود۔ اگر اس پر جھٹکا نہ دیتے تو ہم پڑھتے ہیں قود، لیکن ہم دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ آواز کو واپس لے کر آئے ہیں پلٹا کے۔ لقد۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس خلقنا۔ خو۔ خو۔ یہ آواز ہم نکالیں گے جہاں سے ہماری سانس کی نالی شروع ہوتی ہے، وہاں سے زور لگائیں گے تھوڑا سا، اور پھر ساتھ جو ہے ہم جو گلے کی رگڑ ہوتی ہے اس کو ساتھ شامل کریں گے۔ کس طرح سے؟ جیسے آپ نے کسی کو خراٹے لیتے ہوئے دیکھا ہو، تو یہ جو آواز ہے اس کو ہم شامل کریں گے۔ خو۔ خو کی آواز تھوڑی سی بھاری ہے، زیادہ نہیں، خو نہیں بنانا بلکہ تھوڑی سی بھاری بس۔ خو۔ آگے ہے لقو۔ ل آسان ہے، قوف کو ہم بالکل اسی طرح ادا کریں گے جیسے ہم نے پیچھے دال کو ادا کیا تھا۔ دال پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے اس کو پڑھا، پھر اس کی آواز کو پھر سے پلٹا کے لے کر آئے، پھر سے ہم نے اس کو نکالا، تو وہ ہو گیا لقو۔ لقو۔ اب قوف جو ہے اس کو ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا، بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز بہت بھاری بھی نہ ہو، لقو ایسے بھی نہ ہو جائے، اور لق ہلکی بھی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، درمیانی جیسی۔ لقو۔ پھر ہے آگے نون پر زبر، اس کو ملائیں گے ہم لام کے ساتھ، تو وہ ہو جائے گا نل۔ نل۔ نون پر ہے زبر، اس کو ہم نے ملایا لام کے ساتھ۔ اس میں جو ہے آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ لام پر اب جھٹکا نہ ہو، جو پیچھے ہم نے کیے ہیں قوف اور دال پر، وہ لام پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پہ ہم آواز کو روک دیں گے۔ نل۔ زبان کو اب چپکا کے رکھیں اور اس کو ہلانا نہیں جب تک کہ آپ اگلا جو ہے حرف ادا کریں۔ پھر ہے حمزہ،
اور اس پر ہے کسرہ ای، ای، اور پھر ہے نون، اس پر جو ہے وہ ہم اس پر جزم ہے، تو یہاں پر ہم آواز کو جو ہے وہ ناک میں لے جائیں گے اور تھوڑا لمبا بھی کریں گے، تو یہ ہو جائے گا زبان کو آپ نے کہیں ادھر ادھر اوپر کہیں پہ چپکانا نہیں ہے، اس کو آپ نیچے رکھیں۔ پھر ہے سین جو ہے وہ جو ہے تھوڑی سی سیٹی کی آواز ساتھ شامل ہوگی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پریشر کی جو ہے اس کی سیٹی جب بولتی ہے تو کیسی آواز ہوتی ہے، یہ والی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ والی آواز س، اور اس پہ چونکہ کھڑی زبر ہے تو آواز کو تھوڑا لمبا کریں گے س۔ پھر ہے نون اور اس پر ہے فتحہ، تو وہ ہو گیا ن، انسان۔ آگے ہے فی، فا جو ہے اس کی آواز ایسی ہوتی کہ اس میں پھونک کی آواز ساتھ شامل ہو، ف، ف، اور زیر کے ساتھ اس کو ہم نے کر دیا باریک، تو یہ ہو گیا فی، فی۔ اب جو ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر مد ہے، اب ہم اس کو آواز کو ذرا زیادہ لمبا کریں گے، کتنا، اس کی مقدار جو ہے یا تو آپ اندازے سے ذہن میں رکھ لیں، یا پھر آپ جو ہے اپنی ہاتھ کو کھولیں اور ایک انگلی کو، چھوٹی انگلی کو پہلے بند کریں درمیانی رفتار سے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، اتنی دیر جو ہے آپ نے اس آواز کو لمبا کرنا ہے۔ چلے ہم 2-3 بار کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ فی، فی، فی۔ آگے ہے لفظ احسنی، اے آسان ہے، کوئی زور نہیں لگانا، کوئی محنت نہیں کرنی۔ ہے جو ہے اس کو ہم نکالتے ہیں سانس کی نالی کے درمیان والی جگہ سے، وہاں سے ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے زور لگائیں گے ذرا، اور ساتھ جو ہے آپ دیکھیے کہ سانس کی خاص آواز شامل ہوتی ہے، کیسی، جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہو کہ اگر وہ شیشے پر دھن بنانا چاہ رہے ہوں تو وہ ذرا زیادہ سانس نکالنے کے لیے اس طرح سانس نکالتے ہیں تاکہ وہ شیشے پہ دھن جیسی بن جائے، ایسا جو ہے وہ ایسا ہے کی ساتھ جو ہے ہم سانس کی آواز شامل کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا اح، اح۔ اس میں جو ہے وہ آپ خیال رکھیے کہ اس پہ بھی جھٹکا نہ ہو، اح یہ نہ ہو جائے، بلکہ اح ادا کرتے گئے ہم اس کو ذرا سا لمبا کیا، معمولی سا، اور پھر ہم نے اگلا حرف س جو ہے وہ ادا کیا، سین پر جو ہے وہ صرف زبر ہے تو آواز معمولی سی لمبی ہوگی، احس۔ پھر ہے نی، احسنی، نی کی آواز کو چھوٹا رکھیں گے اور باریک، اگر میں کہوں گی نے تو اس کا مطلب ہے میں نے آواز کو باریک نہیں پڑھا، نی۔ اگلا لفظ ہے تقویم، ت اور قوف آسان ہے، پیچھے ہم نے ابھی لقو میں دیکھا تھا، ایسے ہی تقو، تقو، جھٹکا کیا، قوف کو ذرا مضبوط آواز ہے، تھوڑی سی بھاری آواز ہے، واو جو ہے اس پر ہونٹوں کو گول، تو یہ ہو جائے گا وی، زیر کی آواز کو رکھیں گے باریک، وی، تقوی۔ آگے ہے یا جس پر ہے جزم، تو زیر کے بعد آ رہی ہے یا تو آواز کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، وی، وی۔ پھر ہے میم، اور میم پر جب ہم رکیں گے تو اس پر جو ہے ہم پڑھیں گے جزم، اس پر ہم پڑھیں گے جزم، تو یہ ہو جائے گا تقویم، تقویم۔ میم پر بھی جو ہے وہ جھٹکا نہیں آنا چاہیے، ویم ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقویم۔
چلیں اس آیت کو اکٹھا پڑھتے ہیں. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. چلیں اگلی آیت دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے ثم. ثم ثا جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آپ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں میں دبائیں گے. سامنے کے دانتوں میں دبا کے رکھیں گے، نہ بہت زور سے اور نہ بہت آہستہ. ث ث. اب جو ہے اس پر ہے پیش تو ہم ہونٹوں کو گول کریں گے. سو سو. پھر ہے آگے میم. میم پر ہے شدہ، تو آپ اس کو جو ہے وہ ملا کے پڑھیں گے اور میم پر آواز کو تھوڑی دیر کے لمبا کریں گے. ثم ثم. میم پر جو ہے زبر ہے تو آواز کو چھوٹا رکھیں گے. آگے ہے رددناہ. رو جو ہے اس کو ادا کریں گے اس طرح سے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ بالکل اوپر کے جو سامنے کے مسوڑے ہیں اندر کا حصہ جو وہاں پر ہم بالکل اس کے قریب لے جائیں گے. رو. اور پھر ذرا سی زبان اوپر کو کنارے بھی جو ہے وہ اوپر کو ہلکے سے اٹھتے ہیں جس سے آواز تاکہ بھاری ہو تھوڑی سی. یہ ہو گیا رو. آواز چھوٹی رکھیں گے کیونکہ صرف زبر ہے. آگے ہے دد. دد. دال آسان ہے، اس کو آگے ملائیں گے دال کے ساتھ جس پر ہے جزم، تو یہاں پر ہم دیں گے جھٹکا. دد. رو دد. آگے ہے ن. نون پر ہے کھڑی زبر. ن. پھر ہے ہو. ہو. ہ جو ہے اس پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. معدے میں سے جو ہے آپ آواز کو سانس کو ڈائریکٹ باہر نکالیں گے زور کے ساتھ، اور پھر جو ہے اس پر ہے پیش تو ہونٹوں کو گول رکھیں گے. ہو. رددناہ. آگے ہے اسفل. اس آسان ہے، بس سین پہ جھٹکا نہ ہو، سین کے ساتھ جو ہے وہ سیٹی کی آواز واضح ہو. ف جو ہے اس پر جو ہے ہوتا نا تھوڑی سی سانس کی آواز شامل ہوگی. ف ل دونوں کی آواز کو ہم رکھیں گے چھوٹا. اس فل. پھر ہے سافلین. سین پر ہے کھڑی زبر، اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے. س. ف ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا کسرہ کے ساتھ باریک. فی اور چھوٹی آواز. آگے ہے لی کیونکہ زیر کے بعد جو ہے وہ یا آ رہا ہے، اور نون پر جب ہم رکیں گے تو ذرا سی معمولی سی دیر کے لیے نون پہ آواز کو ہم جو ہے وہ لمبا کریں گے اور جو ہے جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. سافلین. سافلین. چلیں ہم آیت کو اکٹھا پڑھتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین. چلیں الحمدللہ اپنے لیسن کو یہاں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا بہت بہت آسان کریں، اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم
رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان
الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين.